उन पर मुसल्लत करना चाहते हैं, न कि अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनकर उनके साथ मुआविनत और ताउन की बात करते हैं। जैसा कि हालिया मीटिंग में मैं इस डीसी साहब के इस इजलास में मौजूद था, जब हमने ये सवाल किया कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बमुश्किल 2 दिन हैं, अब इस मीटिंग में आपने हमें बुलाया है, इसमें काफ़ी ताख़ीर हुई है। डीसी साहब ने उज़्र पेश किया कि हम भी नए हैं, डिस्ट्रिक्ट भी नया है, हमें नहीं पता था कि ये मीटिंगें कब से शुरू होती हैं। बहरहाल हम हुस्न ज़न के बिना पर इस उज़्र को भी कबूल किया कि ठीक है सर, आप बिल्कुल हमारे साथ सिक्योरिटी के मामलात में ताउन करें। हमारे जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने ज़िक्र किए, हमने रोड को क्लियर करने की इनसे बात की, हमने गटर उबलने का जिक्र इनसे किया, हमने रोड के खड्डों का जिक्र इनसे किया, हमने बिजली के लोड शेडिंग का तज़किरा भी इनसे किया। इन तमाम बातों को उसने डायरी में तो लिख दिया, लेकिन उसमें मुकम्मल तौर पर अमल न हुआ। न कोई ज़िम्मेदार यहाँ आकर इस मरकज़ का विज़िट किया, न एसी साहब यहाँ आए, न डीसी साहब यहाँ आए, न डीएसपी साहब यहाँ आए, न एसएचओ साहब यहाँ आए। किसी इदारे का कोई फ़र्द यहाँ ना आया कि जामे मस्जिद नूरानी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी जुलूस यहाँ से निकलेगी, हम वहाँ देखें क्या हालात हैं, वहाँ सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं। कोई नहीं आया। और इतने भारी भर जुलूस में, जो कि 20,000 अफराद तक मुश्तमिल जुलूस है, हमारे साथ चंद सिक्योरिटी के अफराद चलते हुए नज़र आए और एक मोबाइल जो है बहुत पीछे चलता हुआ दिखाई दिया। और इस तरह अगर हम सिक्योरिटी हमारे पास नहीं होगा तो दहशतगर्द बड़ी आसानी के साथ इस जुलूस में घुस कर वो अपना नापाक मकसद मुकम्मल करके चला जाएगा। तो लिहाजा हम इंतज़ामिया को कहते हैं जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा अहले सुन्नत के मामलात पर आप मुकम्मल तौर पर अहले सुन्नत के तमाम मजालिस, खा वो जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से हूँ, खा वो मेराजुन्नबी के हवाले से हूँ, खा वो 11वीं शरीफ के हवाले से हूँ, खा वो किसी और तकरीब के हवाले से हूँ, क्या वो कोई सियासी हिकमत अमली पर कोई जलसा और इज्तिमा हो, उन तमाम में आप भरपूर अहले सुन्नत को सिक्योरिटी फराहम करें, क्योंकि अहले सुन्नत ही पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, अहले सुन्नत ही पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, अहले सुन्नत ही पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, अहले सुन्नत ही इन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा अहले सुन्नत को पीछे न रखा जाए, इनको सिक्योरिटी फराहम किया जाए। अब रहा मस्तूंग का मसला, मस्तूंग में हमारे अहले सुन्नत के मराकिज़ में मुख्तलिफ जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। मरकज़ी सतह पर जो भी लाए अमल होगा हम उसके साथ हैं, लेकिन हम इलाकाई सतह पर हम अपने उन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदा के गम में उनके साथ बराबर शरीक रहते हुए कल हम स्ट्राइक का कॉल देते हैं, शटर डाउन स्ट्राइक का कॉल देते हैं कि कल ताजिर बिरादरी हमारे साथ ताउन करें, चूँकि हर दुकानदार मुसलमान है, तकरीबन सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर दीगर मामलात में आप दुकानें बंद करते हैं तो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदा के गम में शरीक होने के लिए एक दिन आप अपना कारोबार बंद करें, अहले सुन्नत के साथ यकजहती का मुजाहिरा करें। हमें यकीन है कि वो हमारे साथ करेंगे। पुरअमन अहले सुन्नत के तंजीमात की तरफ से खुसूसन सुन्नी तहरीक के प्लेटफार्म पर हम उनको स्ट्राइक का कॉल देते हैं। कल जो है शटर डाउन स्ट्राइक है, वो ये स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का भी ऐलान होगा, तमाम तंजीमात भरपूर तरीके से तहरीक लब्बैक के साथ रहेंगे। दीगर तंजीमात के मरकज़ी इदारे से अगर कोई कॉल दी गई तब भी हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये जुल्म हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, ये खून हम कब तक लोगों के बहते हुए देखते रहेंगे। लिहाजा इंतहाई सानी है। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू शहदाए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम शहादत पर फाइज फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जो ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जिस तरह का ताउन होगा इंशाअल्लाह हर सुन्नी उनके साथ ताउन करता रहेगा। मेरी बातें तो यही हैं, बाकी उलमा किराम अपनी आरा से आपको आगाह करेंगे। अल्लाह ताला जल्ल शानहू अहले सुन्नत को हिफाजत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پورے بلوچستان میں جس طریقے سے عوام اور عوام اہل سنت، علماء اہل سنت بے یقینی پر اور ان کے ساتھ ناانصافی، انہیں تحفظ ہر صورت میں، نہ قانون، نہ حکمران، نہ انتظامیہ کی طرف سے انہیں تحفظ ہے، ان کی جان مال ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ اب عوام اہل سنت ہے یا علماء اہل سنت، اور ایسے موقعوں پر جب بھی کوئی شر پسند اٹھتا ہے عوام اہل سنت کو شکار کر کے بیٹھ جاتا ہے اور جید علماء کے اوپر حملہ اور ٹارگٹ کلین کیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں تو تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے یہی کہوں گا کہ بلوچستان کے اندر جو حکمران بیٹھے ہیں بالکل خواب خرگوش میں ہیں، انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی فکر مندی نہیں ہے، نہ علماء کو تحفظ ہے نہ عوام کو تحفظ ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے کہ ان انتظامیہ جو انتظام سنبھال کے بیٹھے ہیں ان کا کام کیا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں۔ لہٰذا میں تو مطمئن نہیں ہوں، یہ ڈی سی، اے سی اور ڈی ایس پی صرف زبانی اور کلامی حد تک وہ بات کرتے مگر عمل کچھ نہیں۔ تو لہٰذا ہمارے جوانوں کی، عوام اہل سنت کی، عشاقان مصطفیٰ کا خون بہایا گیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، مگر سوچے کون؟ بس ہمیں میٹنگ بلانے کے لیے بلاتے ہیں، یہ سنا لو، وہ سنا لو، وہ کر لو، یہ کر لو، یہ انتظامی امور ہے ہی نہیں، کوئی عمل نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا مجبوراً عوام روڈوں پہ نکلے گی، پھر قانون حرکت میں آ جائے گا۔ لہٰذا تحریک لبیک 3 دن کا الٹیمیٹم دیتا ہے حکومت کو، ان شر پسندوں کو جب تک گرفتار نہیں کرے گا 3 دن کے بعد ہمیں اگر مرکز سے جو بھی حکم ملا، جو رد عمل ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت اور انتظامیہ ہوگا۔ آج کے اس پریس کانفرنس میں تنظیمات اہل سنت کے ذمہ داران کی طرف سے تحریک لبیک اسلام کی طرف سے ان کے صوبائی امیر پیر طریقت پیر سید بہادر شاہ جیلانی صاحب تشریف فرما ہے، جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے علامہ مفتی ایوب حسینی صاحب اور حافظ الرحمان صاحب تشریف فرما ہے، اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے علامہ محمد وارث اختر القادری صاحب، حافظ منصور احمد رحیمی صاحب تشریف فرما ہے، اور اسی طرح فقراء بلانوش خیریہ پینل کے سربراہ سید حکمت اللہ شاہ جیلانی بلانوش تشریف فرما ہے، اور سنی تحریک کی طرف سے قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی غلام احمد صاحب، سید منور شاہ جیلانی اور صابر رضا قادری صاحب موجود ہیں۔ یہی باتیں ہیں جو علماء کرام نے ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ اگر اس حوالے سے کوئی خاص وہ نہیں آتا تو جو بھی موقف کوئٹہ سے دیا جائے گا علماء کی طرف سے، چونکہ علماء کرام وہاں تشریف فرما ہے، جو بھی موقف وہاں سے دیا جائے گا، جو بھی اعلانات کیے جائیں گے ان پر منوعاً ہب شہر میں بھی عمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ سنی تحریک کا احتجاجی مظاہرہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو بھی کال وہاں سے آئے گی اسی پر عمل کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صحافی برادریوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے نا قیمتی اپنا وقت ہمیں دیا اور آپ یہاں سب تشریف لائیں۔ اب کل 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک ہنگو میں ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، نماز کے دوران جو خود کش دھماکہ ہوا ہے، اور اپنا دوسرا جو ہے نا یہ افسوسناک واقعہ بلوچستان میں۔ تو ہم اپنے مرکز کے پابند ہیں، مرکز ہمیں جو بھی پہلے بھی ہم الحمدللہ جب بھی مرکز سے کوئی کال آئی ہے، چاہے روڈ بلاک کا کہیں گے یا وہ دھرنا دینے کا کہیں گے یا شٹر ڈاؤن کہیں گے یا وہ 1 دن کہیں 10 دن 20 دن، انشاءاللہ ہم اپنے مرکز کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنے شہداء کے جو ہے نا ان کا لہو، میں کہتا ہوں بالکل اس کا کوئی قیمت نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی قیمت وصول کریں، لیکن ہر صورت ہم ان قاتلوں تک پہنچیں گے۔ حکومت لوگوں کو ٹرخا رہا ہے، اس وقت آدھے گھنٹہ جو ہے نا گزرنے کے بعد کہتے ہیں جناب وہ راک ایجنٹ تھا، فلانا تھا، جو بھی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ راک ایجنٹ ہے یا کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں انڈیا کا بارڈر لگتا ہے وہاں جو ہے نا اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، اور یہ کے پی کی اور بلوچستان میں آ کے راہ گھس جاتا ہے۔ بارکیف وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم آپ کے لوگ ہیں اور اہل سنت یتیم نہیں ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب آپ جو ہے نا
کوئی بھی آ کر ان پر دھماکہ کر کے یا کچھ جاتا. اب الحمدللہ اہل سنت کے صرف 30%، یہ آخری بات کہوں گا میں سے، 30% لوگوں نے نکلا، سارے اہل سنت نہیں تھے. تو انہوں نے وقت کے ہائی لینڈ کے سفیر کو بھی بھگانے پہ مجبور کر دیا. فرانس کی چیخیں نکال دی اہل سنت نے. اگر سارے اہل سنت مل جائیں، اور یہ ایسا معاملہ ہے میلاد مصطفیٰ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے سنی تحریک ہو، اصلاح فقہ حسینی ہو، جماعت اصلاح المسلمین ہو، مرکزی جماعت اہل سنت ہو، جماعت ہم سب ایک ہے. اگر ہم سب مل کے نکلیں نا تو کوئی مائی کا لال ہمارے راستے میں نہیں آ سکتا ہے. ہم اپنے قاتل کو بھی نکال سکیں گے انشاءاللہ. اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم نے اپنے طاقت کو جو ہے نا وہ آپ کے بغل سے ہم اپنے قاتل کو نکالیں گے. جو یہ کہتے ہیں نا فلانا ہے فلانا ہے، آپ نے فوراً یہ معلوم کر لیا نا، اب وہ اپنی سائنس اور انٹیلیجنس کو اور زیادہ آپ حرکت میں لائیں، اور ہمیں اپنے جو ہے نا قاتلوں تک ہم نے پہنچنا ہے ہر صورت. چاہے ہم پیار محبت سے پہنچے، بدماشی سے پہنچے، یا ہم جو ہے نا یہ ہم نے 50 جانیں دی ہے نا، اس سے پہلے ہم نے 600 جانیں قربان کی تھے کراچی میں، وہ بھی میلاد کے جلوس پر ہوا تھا. اور مزید اللہ کی قسم 5 لاکھ یا 5 کروڑ بھی ہمیں قربان کرنے پڑے نا، ہم قربان کریں گے. لیکن اب کی بار بس ہے. حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ جو تحریک لبیک نے آپ کو الٹیمیٹم دیا ہے 3 دن کا، اس پر عمل کریں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک لائیں. یہ چھپا چھپی کا کھیل اب ختم ہونا چاہیے، ورنہ جب اہل سنت مل کے میدان میں آ گئی نا تو آپ کو جو ہے نا بہت بھاری پڑ جائے گا. تو جتنے علماء اہل سنت ہیں ان سب نے جو ہے ان کا بھی شکریہ، اور خصوصاً آج جو ہم جمع ہوئے سنی تحریک کے کال پر، انہوں نے اس درد کو محسوس کیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. جب بھی پاکستان سنی تحریک کی طرف سے کوئی کال آئے گی، تحریک لبیک کے کارکن انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے اس معاملے میں. اور جب تحریک لبیک کی طرف سے کوئی کال آئی تو ہمیں امید ہے کہ سارے علماء ہمارے ساتھ ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سائن امید کر دعا کم سے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا حبیب خیر الخلق یا رب العالمین یا رب العالمین. مولا کریم ہمارے جو شہداء ہیں ان کے درجات بلند فرما یا رب العالمین.